اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ وہ نا ابھی میں اپنی مرغیوں کو کھانا دینے آئی تھی اوپر نا، تو پھر میں نے چاند کو دیکھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ چاند کو دیکھنا، چاند کو فیل کرنا میری کمزوری ہے نا، مجھے چاند سے محبت ہے۔ تو نا پھر میں اوپر آ کے ادھر مطلب چاند کو دیکھنا شروع ہو گئی، تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے ایک بہت اہم بات بھی کر لوں۔ وہ نا آپ کو پتہ ہے کہ میرے بیٹے کو ٹائیفائڈ ہوا، اور آج اس کو اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر بعد وہ 5 دنوں کے ڈرپ لگنے تھے نا، رومیرو نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے ڈرپ کا، تو وہ اس کو لگ رہے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ آخری ڈرپ اس کا ہوگا، مطلب 10-11 بجے میں اور وہ ہاسپٹل چلے جائیں گے، تو وہاں وہ ہمیں مطلب وہ ڈرپ لگا دیں گے بچے کو، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم دونوں مطلب انجوائے کرتے ہوئے واپس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ نا میں ایک بات سوچ رہی تھی، یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ لوگوں سے کرنے جا رہی ہوں۔ میں نا جب یہ بیمار ہوتا ہے نا، مطلب بچہ بیمار ہو تو پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ سخت ٹائم ہوتا ہے۔ مطلب پیرنٹس کو اور کچھ نہیں سوچتا سوائے اس بات کے کہ یہ بچہ ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے۔ تو یہ بچہ بہت لیٹ نائٹ تک جاگتا ہے، مطلب کمپیوٹر پہ لگا رہتا ہے، وہ LED پتہ نہیں کیا اسکرین پہ کھیلتا کودتا ہے، انگریزوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ، کبھی وہ بٹ کوائن ہے کیا چیز ہے اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بہرحال کرونا کے دنوں میں ہمارے بچوں کے دن اور رات تو برباد کر دیے حکومت وقت نے۔ تو اب کیا ہوا کہ مطلب رات کو انہوں نے دن بنا دیا اور دن کو رات بنا دیا۔ تو میں نے سوچا، اب کل میں نے اس کو کہا کہ تم نہا لو، تو کہتے نہیں ماما پتہ نہیں نہانا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، یہ وہ۔ بہرحال میں نے اس کو مطلب زبردستی نہانے کے لیے بھیج دیا۔ تو میں اس کے ساتھ ایک بات کر رہی تھی، میں نے اس کی پنڈلی پہ، ہاسپٹل میں اس کی پنڈلی پہ میں نے ہاتھ رکھا اور میں نے اسے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، تم ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا۔ یہ بات دراصل یہ ہے جو ایک بہت بڑے گرو کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم اپنے پنجے سے لے کے نا، پاؤں کے انگلیوں سے لے کے نا، اپنے سر تک ٹریول کرو، اپنے بدن میں سر کے بالوں تک آؤ اور دیکھو کہ کہاں پر ٹینشن چل رہی ہے، کہاں پر بیماری چل رہی ہے۔ تو جب تمہیں وہ پکڑائی میں آ جائے نا وہ جگہ جہاں سے تم ڈسٹرب ہو رہے ہو، تو اس کو کہو ریلیکس کرو، ریلیکس ہو جاؤ، میں ہوں نا۔ میں تمہاری دیکھ بھال کرنے کے لیے، اپنے بدن کو کہو کہ میں تمہاری سیوا کرنے کے لیے ہوں نا۔ تو یہ اپنے بدن سے کرنے والی بات تھی، اور جب میں نے سوچا تو میرا بیٹا بھی میرا بدن ہی ہے نا، مطلب میرے جسم کا ٹکڑا ہے نا، میرے جسم کا وہ حصہ ہے، تو میں اس کو یہ بات کر سکتی ہوں۔ اور میں اس کو کیا، اگر سوچا جائے تو رحم کا رشتہ تو میرا پورے ہر بندے کے ساتھ ہے نا، ہم سارے رحم کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں نا، کیونکہ ہماری جو ماں تھی حضرت بی بی حوا علیہ السلام، مطلب وہ ہماری ماں ہے، تو ان کے حساب سے ہم سارے رحم کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں، ہم اصل میں ہیں تو ایک۔ تو ایک بات کی طرف ذرا دھیان دو کہ آپ کے بدن میں، دیکھو آپ کے بدن میں جس جگہ میں بھی درد ہوگا وہ جگہ سخت ہوگی۔ مثال کے طور پہ میری گردن کے یہ جو مطلب ایک تو گلا ہے نا، گردن کے یہ کبھی کبھی اس میں بڑے مطلب مجھے ایسا لگتا تھا جیسے یہ کھنچ گئے ہیں، جیسے ستار کے تار نہیں کھنچے ہوتے، اس طرح میری گردن کی یہ رگیں شگیں کھنچ گئی ہیں۔ تو مسز نعیم ہماری ایک میم تھی، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت نصیب کرے، شی واز سو گڈ لیڈی۔ تو وہ پھر یہاں آ کے مجھے نا ایسی میری گردن کو دبا کے مجھے کہتی کیا کر رہی، کیا سوچ رہی ہو، یہ تمہاری گردن اتنی اکڑی ہوئی کیوں ہے؟
اور یقین کرے وہ خاتون 2-3-4 دفعہ گردن کو دباتی تھی نا ایسے، اور گردن 2-3 منٹ کے اندر اندر گردن کے پٹھے جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتے تھے اور گردن نرم ہو جاتی تھی اور درد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو آپ ذرا اس طرف دھیان دینا کہ آپ کے بدن کے جس بھی حصے میں درد ہوتا ہے، اس میں تناؤ ہوتا ہے، اس میں ایک ٹینشن چل رہی ہوتی ہے نا، اس میں اسٹفنس چل رہی ہوتی ہے، اصل بات یہ ہے۔ تو اگر آپ اس اسٹفنس سے اس کو نکال سکتے ہیں، اپنے بدن کے اس متاثرہ حصے کو اگر آپ اسٹفنس سے نکال دینا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ حصہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ڈھیلا ڈالا، مطلب وہ جب آپ کا بدن ریلیکس ہو جائے گا، چاہے وہ آپ کے بازو میں درد ہو، چاہے وہ آپ کے کندھے میں درد ہو، چاہے وہ ایون پیٹ میں درد ہو، تو پیٹ بھی سخت کسا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، میں تمہاری خاطرداری کے لیے ہوں نا، میں ہوں نا۔ تو جب آپ کہیں گے نا کہ میں ہوں نا، تو رفتہ رفتہ وہ دھیرے دھیرے لیکن وہ حصہ ریلیکس ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایون جب میں ایگزام لیتی ہوں، سپرنٹینڈنٹ ہوتی ہوں، تو جب میں ایگزام لیتی ہوں نا، تو اکثر میتھس کے پیپر میں وہ جو میتھس والی تو ہوتی بھی تھوڑی کریزی ہے نا، تو ان کو نا کچھ مطلب کبھی کبھی کلاس میں بچے ایگزامینیشن ہال میں چیخ مارتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ان کا دماغ بلینک ہو جاتا ہے نا جب آپ بچے کو بہت زیادہ ٹینشن دیتے ہیں کہ تم نے پڑھنا ہے، تم نے پڑھنا ہے، تو جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹینس دماغ ایک دم سے بلاک بھی ہو جاتا ہے۔ تو کتنے سارے ایسے بچے ایگزامینیشن ہال میں نے بھگتے ہیں کہ جن کو میں نے پھر اپنے مطلب ان کو اپنے قریب کر لیا اور ان کو میں نے ریلیکس کیا، ان کو میں کہتی ہوں کہ پریشان نہ ہو، اللہ مالک ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم فیل بھی ہو گئے تو کون سا قیامت آ جائے گی، اور ایسے کرو ویسے کرو، ریلیکس ہو جاؤ، اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ مطلب آپ کسی بھی ٹینشن سے زدہ حصے کو آپ ریلیکس کر سکتے ہیں، اس کو یہ کہہ کے کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ تو یہ میں ہوں نا والی بات جو ہے نا، مطلب یہ بڑی زبردست بات ہے، اس میں بڑا جادو ہے اگر آپ کو کوئی کہے میں ہوں نا۔ مطلب میں پچھلے دنوں اپنے بھائی کے بارے میں کسی کو کہہ رہی تھی، بڑے بھائی کے بارے میں، میرے کو بڑا حاضر بندہ ہے نا، تو ایک ٹیچر کہتی ہے کیا اس کے اوپر مطلب جنوں کا اس کو ہے، کوئی جن آتے ہیں یا موکل ہے، تو دوسری ٹیچر کہتی نہیں، حاضر مین وہ موجود ہوتا ہے جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اور کوئی ایسا بندہ ہو جو حاضر باش ہو، تو یہ بہت زیادہ مزیدار بات ہے۔ آپ اپنے بدن کے لیے بھی حاضر باش رہا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی حاضر باش رہا کریں، اپنے پیاروں کو بھی کہیں، اپنے بدن کو بھی کہیں کہ میں ہوں نا، پریشان نہ ہوں، اور دھیرے دھیرے بدن کا وہ حصہ ریلیکس ہو جائے گا اور درد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے۔